تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. بس یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں رکھ کر دی. اصل تو حرق کا بیان تھا. میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں. بس یہ بھی کوئی بات اگر کوئی خیر کی ہوئی ہے تو حرق کے توجہ کے صدقے میں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ قادیانی یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اب بھی یہ دوستی کے بہانے تعلقات کے بہانے مسلمان کے ایمان پر حملہ آور ہے. جہاں تک ہو سکے ان سے بچے. اور بھی بہت سارے فتنے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے اللہ پاک حفاظت فرمائے. لیکن یہ فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے کیونکہ یہ اسلام کے روپ میں وہ اسلام کی روح نکال رہا ہوتا ہے. سکول میں پڑھیں کالج میں پڑھیں زندگی کے کسی شعبے کے اندر ہو لیکن ہماری ہمارے فرائض میں سے ایک فریضہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کا یہ ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لے گا. الحمدللہ کریں گے نا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کی اللہ پاک کی ذات اس عدم کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ یہ روز محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بہانہ بنے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. بندوں پر پریشانیاں بھی آتی ہیں. ہمارے ہر ڈاکٹر عبدالحیار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمائے بندوں پر پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. فرمائے ایک پریشانی تکلیف وہ اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے. فرمائے ایک پریشانی تکلیف وہ اللہ پاک کی ناراضی کی علامت ہوتی ہے. فرمائے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس پریشانی جس تکلیف میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ کھل جائیں یہ پریشانی یہ تکلیف اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے. ہمارے جامع شفیع کے شیخ الحدیث حسین صاحب دام برکاتہ العالیہ ان کی خدمت میں کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی. حضرت فرمائے لگے کہ جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. اس لیے اللہ پاک کی ہر رضا میں راضی رہنا ہے. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں. در نہیں چھوڑنا ہے ان کا. ایک ہی تو در ہے اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے. اسی سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر. یہی وہ در ہے جس پر مانگنے کے بعد ذلت نہیں. دوسرا ایک عظیم عقیدہ یہ بھی پلے باندھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال تو ہو سکتا ہے نبی قتل نہیں ہو سکتا. ایک ہی تو سہارا ہے ہمارے پاس حضور کی ذات کا سہارا ہے. وہ اگر چھوڑ گیا تو پلے رہے گا کیا. میں ٹاؤن شپ میں بیان کے بعد ایک بزرگ ملے. وہ امریکہ کے اندر رہتے تھے. وہ کہنے لگے ایک قادیانی مجھے ملا اور وہ کہنے لگا کہ آپ سب بھر کر مجھ سے پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں. وہ کہنے لگے میری والدہ نے نصیحت کی تھی اے میرے بیٹے حق تقلیم کی دولت آپ کو مل جائے امت خضرا سے رشتہ ختم نہ کرنا. یار یہ دولت کب تک کام آئے گی. حضور سے رشتہ ختم ہو گیا سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس بعض کہتے ہیں یہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں. ان کے اخلاق ایسے ہیں ہمارے حضور صاحب فرمائے لگے کفر قادیانیت یہ تو بغاوت کا نام ہے. بغاوت کا باغی کے اندر کوئی خوبی موجود ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے. ہاں وہ خوبی کو اپنا فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ ان کے اخلاق نہیں ہے. وہ زہر کے اوپر اخلاق کا پردہ ڈال کر وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو ان پر جال ڈالنے کے لیے ہے. اب بھی مسلمان خواہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو
لیکن الحمدللہ حضور کی محبت کا سمندر اس کے سینے میں جوش مار رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈنمارک کے بدتماشوں نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تو ایک ایک مسلمان کا بچہ اس کا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز، بلکہ مسلمانوں کی محبت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس موقع پر لگتا ہے۔ یہ اللہ یہ جذبہ رکھا ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ۔ میں رائے سے لاہور کی طرف آ رہا ہوں، ان دنوں میں ہڑتال ہوئی، ہڑتال تو ہم نے اور بھی دیکھی لاہور میں، مال روڈ پر کچھ چند دکانیں بند ہیں تو دوسری جگہ کھلی ہوئی ہے، لیکن وہ حضور کی محبت میں اس دن ہڑتال ہوئی۔ میں رائے سے آ رہا ٹھوکر نیاز بے سے چمرتی تک آئے، ایک ریڑھی بھی کھڑی ہوئی نہیں تھی کہ حضور کی محبت میں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کرنے تو ان کے فتنے سے آپ حضرات بچیں۔ بس ایک واقعہ میں پہلے بھی سناتا رہتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی آوان ٹاؤن میں ہوتے ہیں، وہ کالج میں پڑھتے تھے، کچھ مرزائی نوجوان ان کو ملے، مرزائی نوجوان ملے تو انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا۔ ایک یہ بھی میرا کروں، اس سے بھی آپ بچے۔ آج ہی مشکاہ شریف کا حدیث شریف کا سبق تھا، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کر وہ پڑھ رہے، اور ان کی پڑھنے پر توجہ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور غصے سے متغیر ہو رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑا، عمر حضور کے چہرہ انور کو نہیں دیکھتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرہ انور پر نظر ڈالی تو غصے کے آثار نمایاں ہیں، تو فون پڑھا اعوذ باللہ اعوذ من غضب اللہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ تعالیٰ کی ذات پر خوش ہوں رب ہونے کے اعتبار سے، آپ پر خوش ہوں رسول ہونے کے اعتبار سے، اور اسلام پر خوش ہوں دین ہونے کے اعتبار سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ابھی بھی غصے کے آثار تھے۔ آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ تورات آپ پڑھ رہے ہیں، آج اگر صاحب تورات بھی زندہ ہوتے ان کے لیے بھی میرے قدموں کے اندر آئے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہوتا، میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا۔ اب تورات یہ برحق کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بلا ضرورت اس کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کا لٹریچر نہ پڑھیں، ٹیلی ویژن پر بھی بڑے فتنے آتے ہیں، اپنے اکابر حضرات پر اللہ کا شکر ہے روشن چہرے قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ ہاں میرا اللہ کا شکر ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی اللہ نے ہماری جن بزرگوں کے ساتھ نسبت جوڑ رکھی ہے، ان کا جنتی ہونا اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا ہے، اب ان کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ جو اخلاص سے ٹوٹے پھوٹے بول ہوتے ہیں ان کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ یار کہاں یہ ہمارے طلباء بعض دفعہ کہتے رہتے ہیں ہمارا ذہن کمزور، تو بھائی تسلی کے لیے ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزوری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے طلب پر، کوشش پر، لگن پر، فکر پر ہیں۔ یار کہاں وہ ذہانت کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے، کون میرا بندہ کہاں میری لگا ہوا ہے، کہاں لگا اصل چیز طلب ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب مجھے اندازہ ہے اب یہ جمعے کی نماز کے لیے ہمارے بزرگ بھائی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کا بعض ہمارے مجھے لگتا ہے دوسرے شہروں سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو محبت کے قدم ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے نیک جذبے کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا کون میرا بندہ کہاں میرے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ان کے ہاں ذہانت نہیں، لیاقت نہیں، قبولیت ہے۔ یار کہاں
میں یہ طلباء سے کرتا رہتا ہوں، ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں، کمزور طلباء کی خدمت کریں، اپنے بزرگوں کی دعائیں لیں، گھر میں اپنے والدین کی خدمت، اپنے اساتذہ کی خدمت، ان کی دعائیں لیں، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے، نیکی کے جذبات سب میں اللہ بھر رکھے الحمدللہ۔ اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں نیکی کے جذبات، محبت کے جذبات، دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں بھر رکھا رکھا۔ مجھے روز تقریباً موقع ملتا رہتا ہے سفر کا، مختلف علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، لیکن جہاں بھی جاتا ہوں آس پاس کے لوگ دن بھر کی مصروفیت تھکاوٹ کے باوجود بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاگرد، ان کے مشہور تلامذہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب تھا قاضی القضات، یار جن کو چیف جسٹس کہتے ہیں آج کے قاضی القضات، بہت بڑی سلطنت تھی۔ ہارون رشید کے زمانے میں یہ قاضی رہے۔ ہارون رشید کی گھر والی زبیدہ، ان کے بارے میں کئی واقعات۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کسی بات پر آ کر یہ کہہ دیا، گھر میں ہو جاتی ہے نا کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا اگر سورج غروب ہونے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے گھر سے میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ اب اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں گئے، سلطنت بھی بہت بڑی سلطنت تھی، تقریباً آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ اور عام علماء کرام سے مسئلہ پوچھا، مسائل میں بڑی گہرائی ہوتی ہے یار کا نام لینا، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ عام علماء کرام سے مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے کہ رات کے علاوہ کوئی اور شکل نظر نہیں آتی، تو سورج غروب ہونے سے پہلے، شام سے پہلے بظاہر سلطنت سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے، طلاق کے علاوہ کوئی اور شکل ہے ہی نہیں۔ تو قاضی یوسف، امام قاضی ابو یوسف، جن کا نام محمد یعقوب تھا، سلام یعقوب تھا، ان کی خدمت میں زبیدہ نے پیغام بھیجا کہ ہارون رشید نے میرے قامی نے مجھ سے یہ کہا ہے، میرے لیے کیا مسئلہ ہے کیا؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، پیغام بھیجا کہ زبیدہ کو کہو کہ یعنی وہ سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے آس پاس میرے گھر کے اندر آ جائے، میرے گھر میں بس گھر میں پہنچا دیں۔ بہرحال پیغام بھیجا ہے، بہرحال وہ کسی طریقے سے اپنے محرم کے ذریعے کسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پہنچ گئی، وہاں مسورات وغیرہ ان کے اندر ہے، حضرت نے بھیج دیا کہ یہاں پر ٹھہرے۔ جو سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا ہے، سورج غروب ہونے کا 10-15 منٹ پہلے اپنے گھر میں جو باندھی تھی خادمہ تھی، ان کو فرمایا کہ یہ زبیدہ ہے، یہ جو قریب مسیح محلے کی، مسیح کے ایک کونے میں جا کر بٹھا دیں، ان کو بتا مسیح کے ایک کونے میں بٹھا دیں۔ جا کر مسیح ایک کونے میں بٹھا دیا، اذان ہو گئی، اذان اذان ہوئی، سورج غروب ہو گیا۔
جیسی اذان ختم ہوئی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیغام بھیجا کہ زبیدہ کو کہیں کہ اپنے گھر چلی جائیں، پر کوئی طلاق نہیں ہو، گھر چلی جائیں بس۔ وہ گھر میں گئی تو ہارون رشید کہنے لگے آپ یہ گھر میں کیسے ہیں، آپ کی تو طلاق ہو گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کوئی طلاق نہیں۔ وہ کہنے لگے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کون ہوتے ہیں؟ حرام کو حلال کرنے والے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پیغام بھیجا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، فرمایا کہ آپ نے ایک حرام چیز کو حلال کیسے کر دیا؟ فرمایا نہیں، میں نے حلال کو حلال کیا ہے یار کہاں نہ اور میں آپ نے یہی آپ نے کہا تھا نا کہ زبیدہ سورہ غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکلے تو تجھے طلاق ہے۔ تو زبیدہ سورہ غروب ہونے سے پہلے تیری سلطنت سے نکل گئی اور خدا کی سلطنت میں داخل ہو گئی، خدا کے گھر میں داخل ہو گئی۔ فرمایا یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وقف لا یملک، یہ جو زمین مسجد جو وقف کی زمین یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، رب کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ آپ کی سلطنت سے نکل گئی، خدا کی سلطنت میں خدا کے گھر میں داخل ہو گئی ہاں، تو آپ کی وہ بات پوری ہو گئی، لہذا کوئی طلاق نہیں آ رہا ہے۔ ہارون رشیدی بڑے حیران ہوئے، میرا کروں یہ تھے یہ نیک علماء یا رکھنا قرآن و حدیث کی گہرائی، قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطے لگانے والے میرے محترم بھائیوں، ہمارے اکابرین حضرات تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا ایک جرأت سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی خیر کی بات کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ہمارے بزرگوں کی توجہات کا صدقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابرین کے سائے شفقت میں صحت تندرستی عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ شفقت تعدیر ہم سب کے سروں پر صحت عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔ اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ رب الجلال نے اپنے دین کے ساتھ جو بھی نیک نسبت عطا فرما رکھی ہے، یہ دنیا کی تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی نسبتیں ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، یہ سب کے سب فانی اور ختم ہونے والے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی جو نسبت ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ طلاق کا لفظ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، زبان پر نہیں لانا چاہیے رکھنا۔ بعض بڑی نادانی کرتے ہیں، تھوڑی سی بات پر وہ طلاق کا لفظ بول دیا اور بالخصوص 3 طلاقیں دے دی، پھر تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے حرم مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک صاحبہ کہنے لگے میں نے غصے میں طلاق دی، فرمایا کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے؟ کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے؟ غصے میں اپنے آپ کو قابو پانا ہوتا ہے، یہ جیلیں غصے سے بھری ہوئی بڑی احتیاط کی ضرورت ہو جاتی ہے، گھروں میں کوئی تھوڑی بہت بات چیز ہو جاتی ہے، لیکن بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو میرے حضرت ملفوظ میں فرمائے لگے تھوڑی بہت گھروں میں نا کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے گزارے کیے جا رکھنا. بزرگ تھے ان کی گھر والی کچھ سخت مزاج کی بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہیں, لیکن وہ بزرگ آگے سے کہتے پر میں آپ جتنی مرضی سخت باتیں کریں, جتنی مرضی کڑوی باتیں کریں, میں ان کو لڈو اور گلاب جامن سمجھوں گا. کر لے آپ جتنا مرضی کر لیں, میں نے ان کو کڑوا سمجھنا نہیں. اور ان کا وہ گھر والی کا سارا زور ختم ہو گیا. یہ تو میری باتوں کا اثر نہیں لیتے ہیں. اللہ والوں کی میں کروں جو کڑوے بول ہوتے ہیں, اس کے اوپر صبر میں جو اجر و ثواب چھپا ہوتا ہے, جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپی ہوتی ہیں, جنت کی مٹھائیاں چھپی ہوتی ہیں, ان پر نظر ہوتی ہے. ہم تو صرف کڑوے بولوں پر نظر رکھتے ہیں. نہیں, ان کے پیچھے ان پر صبر کرنے میں جو اجر و ثواب چھپا ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپے ہوتی ہیں, تو پھر یہ کڑوے بول کوئی کڑوے بول نہیں یار. کہاں الحمدللہ جیسے کڑوا شربت استعمال کر لیتے ہیں آگے تو اس کے اندر صحت چھپی ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں یار, حالانکہ طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی گھروں میں گھر والے ہیں, ان کے ساتھ میں نرمی والا معاملہ, جہاں تک ہو سکے حسن سلوک والا معاملہ رکھا. ہاں خلاف شرع کوئی بات ہو اس میں تو خیر ان کا کہنا نہیں ماننا ہے, اس میں بھی چلو نرمی سے ترغیب دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائے, سختی نہ کرے, نرمی سے کہنا سننا جاری رکھے. الحمدللہ گھر کا ماحول دینی نہ ہو تو میرے حضرت فرمائے لگے, میں اپنے حضرت سے پوچھا کیا کرنا چاہیے, فرمائے لگے بس ترغیب تلقین نیکی کی تلقین کرتے رہیں. ہمارے ذمہ کوشش ہے دلوں کا بدلنا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ان کو نیک ماحول میں لائیں, نیک مجالس میں لائیں, دین کی باتیں سننے سنانے سے بھی دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کر لیا کریں, گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کر لیا کریں, گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کر لیا کریں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ والوں کی, ان کی کلام میں بھی نور ہوتا ہے, ان کی تحریر میں بھی نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بظاہر سیدھے سادے بول ہوتے ہیں لیکن نور سے بھرے ہوئے یاد اللہ. بڑے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, یہ جن کے بارے میں سنا ہے, ان کی زبان میں لکنت تھی, لیکن لقب زبان میں لکنت تھی. اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا رکھا. نیک مجالس کی بڑی برکت ہوتی ہے. میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت سوئی محمد صاحب دامت برکات ملالی, کوشش کرتا ہوں ہر جمعے کو اپنے حضرت کی مجلس میں حاضری دیتا ہوں. بڑی برکت الحمدللہ. بزرگوں کے دل سے نکلے ہوئے جملے بس سیدھا دل کے دروازے کو دستک دیتے ہیں. الحمدللہ. ایک بھائی کہنے لگے پر میں دل سے اوپر کی بات ہوگی تو وہ خطرہ ہوتا ہے کہیں اوپر سے نہ گزر جائے یار. بزرگوں کی دل سے بات نکلتی ہے, وہ سیدھے دل کے اندر کے خانوں کو ان کو بیدار کرتی اور جگاتی ہے یار. دو جمعے پہلے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا, پھر آگے ملفوظ کا مفہوم بیان کیا. فرمانے لگے نکاح میں زیادہ حسن و جمال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے یار. نکاح میں زیادہ حسن و جمال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. کوئی معمولی شکل و صورت والی گھر والی مل جائے تو گزارا کر لینا چاہیے.
کسی دنیا گزارے کی جگہ ہے، چلو کوئی نیک صورت، اصل تو نیک سیرت ہے، نیک صورت گھر والی مل جائے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نام ہے، لیکن نہ ہو تو پھر بھی گزارا کر لینا چاہیے رکھنا۔ کسی کی بیٹی کو ہم بسائیں گے، ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود، اللہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہاں تو سب شکلیں عارضی ہے یار رکھنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے۔ سن 80 ہجری کی پیدائش حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، سن 80 ہجری کی، اور صحابہ کرام کا دور تقریباً 110 ہجری تک ہے غالباً اتنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری ہے، تو میرا کر رہا تھا، میرے حضرت فرمائے لگے نکاح میں زیادہ حسن و جمال کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کوئی معمولی شکل و صورت والی گھر والی مل جائے گزارا کر لینا چاہیے، اصل چیز نیک سیرت ہے یار رہا، نیک صورت مل جائے اللہ تعالیٰ کا انعام، لیکن زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بالکل اسی کو مقصد ہی بنا لے یار رکھنا ہے۔ یہاں سب شکلیں عارضی ہیں، بالکل آئے بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل کیا نام تک بن جاتے ہیں، کوئی بابا جی، کوئی بیبے جی، کوئی آپا جی، یہ سب نقشہ بدلا ہوا یار رکھنا۔ ہمارے مدرسے میں کئی طالب علم پڑھتے تھے، جب داخل ہوئے تو بچے تھے، آج ان کے بھی 2 بچے۔ ہمارے بھائی مولانا ویسا ہے، بھائی مولانا مار سے جب داخل ہوئے تو بچے تھے یار، اب اللہ کا شکر ان کے ہی بچے ہیں الحمدللہ، اب پڑھا رہے ہیں سال ایسے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر چیز کو فنا یار کہا، بڑوں کی باتوں میں کتنا نور ہوتا ہے یار الحمدللہ۔ ہاں جنت میں پہنچے صحیح، وہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے، وہاں اللہ تعالیٰ چڑھتی ہوئی جوانی عطا فرمائیں گے۔ وہاں ایک روایت میں آتا ہے 3 سال کا بچہ ہو یا 60-70 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہو، لیکن جنت میں سب کی عمر ایک قول کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 30 سال اور ایک میں 33 سال یار کر دی سب کی یار۔ وہاں داڑھی نہیں ہوگی، وہاں پر جردم مردم رکھانا ہے، بس یہاں رکھ لے یار، کوشش کرے، نیت تو سب کر لے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے۔ دنیا کی زندگی ہے نا، بہت تھوڑی زندگی ہے یار، ارادہ تو سبھی کر لیں، ہاں اللہ محبت تو سب کے دلوں میں ہے ہی الحمدللہ، ہاں لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات اللہ ہر نیکی میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہاں اللہ کا شکر ہے جمعے میں تشریف لانے والے حضرات انشاءاللہ ظاہر میں بھی داڑھی ہمارے بھائیوں نے رکھ لی، لیکن داڑھی کی محبت اللہ نے ہر بھائی کے دل میں ڈال رکھی ہے الحمدللہ، یہ مجھے اتنا اللہ نے۔ بعض دفعہ یہ محبت بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے یار، کہاں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہے تو ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو میں نے رکھیا شیطان نے جھوٹی قسمیں اٹھا کر یار رکھا، جھوٹی قسمیں اٹھائی کہ آپ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر، کبھی جھوٹ سنا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ یہ بھول کر کھائے، اور بھول کر جو کام ہو وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا، جیسے روزے میں بھول کر کھانا کھا لے پانی پی لے یاد رکھنا، کوئی گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں یاد رکھنا، جان بول کر نہ کھا یاد رکھنا، ہاں بھول کر کوئی کام ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے نیک عقیدہ بھی یاد رکھیں
کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ کیا کروں؟ یہ طلباء خدمت میں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث شریف کے سبق میں کہ ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں کہ ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ پہلے جمعہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا، ملفوظ یہ تھا، فرمایا جس کا حاصل یہ تھا، خلاصہ یہی تھا کہ دین کے کام کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے رکھنا۔ رب کی ذات کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو، یہ دنیا کی باتیں ملامتیں یہ کسی اور کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے رکھنا۔ یہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ نہ دیکھیں، رب کی طرف دیکھیں کہ وہ کیا کہیں گے، وہ اس پر راضی ہیں کہ نہیں، رب کی رضا کی طرف دیکھیں۔ اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام کیا ہے، اخلاص سے بڑھ کر مقام، فرمایا اخلاص سے بڑھ کر مقام وہ رضا پر قضا کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے رہا۔ یہ ہے بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، زیادہ مطالبات نہ کیا کریں، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ آگے چھپا رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جا رہا ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں یار کہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ آگے چھپا رکھا ہے۔ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے، قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ ہے، فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب اور پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے آپ جنت کے دلہا ہیں، دلہا پہنچو صحیح جنت میں، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ یہاں میں سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا ہے، کہاں سب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب مجھے 18-19 سال ہو گئے اس مسجد میں، مجھ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ مسجد کے پنکھے کتنے ہیں تو میں نہیں بتلا سکتا، حالانکہ تھوڑے سے پنکھے ہیں،
بھائی مولانا عمار صاحب آپ بتلا سکتے ہیں کتنے پنکھے ہیں؟ مولانا عمار صاحب یہاں کے ہمارے نیک اساتذہ میں سے ہیں، طالب علم بھی ماشاءاللہ رہے، شروع کے طلباء میں سے ہیں۔ اب یہ مسجد کے چند ایک ہی پنکھے ہیں، لیکن میں نہیں بدلا سکتا ہوں، بھائی فاروق صاحب نہیں بدلا سکتا ہوں، حالانکہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا آپ گھر میں رہتے ہیں نا، اپنے گھر میں بھائی فاروق صاحب آپ بتلا دیں گے گھر میں کتنے دروازے ہیں اور کتنی کھڑکیاں ہیں، حالانکہ اپنے گھر میں رہ رہے آپ، لیکن نہیں بتلا سکتے جب تک کہ آپ شمار نہ کر لیں۔ ہمارا علم کتنا کمزور ہے، محسوسات نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی اتنا کمزور علم ہے کہ ہم ان کا حتمی اندازہ نہیں بتلا سکتے۔ اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی ان کے علم میں ہے۔ یار علم تو رب کا ہے یار، ہاں یہ ہے علم۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے، تر ہو یا خشک، وہ بھی ان کے علم کے اندر ہے یار۔ ہاں ان کو معلوم ہے اس زمین کے اندر کتنے دانے چھپے ہوئے ہیں، تر کتنے ہیں اور خشک کتنے، سب ان کے علم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اللہ والے ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے ان علوم پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان علوم کے سامنے مخلوق کے علم کی کیا حیثیت یا رکھنا۔ اللہ والے، اللہ جن کی نظر اللہ تعالیٰ کے ان علوم پر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو عالم کہنا بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کیا علم ہے، کیا پدی کا شور ہے یار، کہاں لگا ہمارا کیا علم، علم تو رب کا یار لگا۔ حقیقی علم کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، جھکاتا یا رکھا رہا۔ علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے یار کہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک ارشاد اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنه عمله، اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ موت کے بعد بھی ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ تین چیزیں، من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، وہ علم کہ جس کے ذریعے نفع اٹھایا جائے، نفع پہنچایا جائے، اور تیسرا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب بھی ہوتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک ارشاد اذا مات الانسان، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدی رحمۃ اللہ علیہ
بڑی ہستی گزری ہے. حضرت کا جب انتقال ہوا تو غسل دینے کے بعد حضرت کو کفن پہنایا گیا. حضرت کا کوئی سانولا رنگ، لیکن حضرت کے چہرے پر اتنا نور برس رہا، کفن کی سفیدی اور حضرت کے چہرے میں فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا. حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمائے لگے کہ آدمی ہمیشہ زندہ تو نہیں رہ سکتا، لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والا کام کر سکتا ہے. ہاں کہ آدمی ہمیشہ زندہ تو نہیں رہ سکتا، موت آنی ہے یار. لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والا کام کر سکتا ہے، یعنی قیامت تک زندہ رہنے والا کام کر سکتا ہے. وہ کام یہی ہے، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر دے کہ جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے. جب تک فائدہ پہنچتا رہے گا ثواب پہنچتا رہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک زمانے میں اور بھی مذاہب تھے جن کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ تھا. اللہ رب الجلال نے اس آیت میں اپنی محبت کا معیار بیان فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ محبت کے دعوے میں کون سچا ہے. میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی سرور صاحب دامت برکات ملالیہ اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، تو اس میں محبت کا بیان بھی آتا ہے. میں نے اپنے حضرت سے معلوم کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے. بات الحمدللہ کتنی آسان یار. اسی مبارک آیت کی روشنی میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو یار. ہاں یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ. اور اتباع سنت کوئی مشکل نہیں ہے یار. کہاں بڑی آسان ہے الحمدللہ. بس ہر نیک کام سے پہلے، ہر نیک عمل سے پہلے، اپنے کسی جائز کام سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نورانی طریقہ کیا ہے یار. بات یہ ہمارے طلباء کرام کا حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کا سبق ہوتا ہے. ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات قدم قدم پر رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے. الحمدللہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا. ہمارے پاس تو اپنا ایک ناخن نہیں ہے، انگلی نہیں ہے. میرے پاس ایک مہمان ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے میرا بیٹا بیمار، منہ میں کوئی تکلیف تھی، علاج میں 1.25 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے. یہ پاکستان میں علاج کروایا، بیرون ملک علاج کے لیے لے گئے.
لیکن پھر بھی شفا تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. بچے صحت مند نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. میں حیران رہ گیا کہ ایک ہلکی سی بیماری علاج میں 1.25 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی پیاری کریم ذات جس نے سر سے لے کر پیر تک صحیح سالم ایک روح اللہ نصیب فرما رکھا ہے، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یار دینے والی ذات تو وہ ہے یا رکھنا. ہم تو سب مانگتے ہیں یا رکھنا، غنی تو صرف رب کی ذات ہے یا رکھنا. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو یا رکھنا. ہم سب چاہے یہاں پر بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بھی رب کے دروازے کا گدا ہے یا رکھنا. بادشاہی تو رب کی ہے یا رکھنا. الحمدللہ. یہاں کی کیا بادشاہت ہے؟ آج جنازہ نکل جائے سب کچھ یہی رہ جائے یا رکھنا. بادشاہت تو ان کی ہے یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع یہی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے یار. کہاں اے بھائی کہنے لگے امریکہ پہنچنا مشکل ہے، امریکہ پہنچنا مشکل ہے، عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. امریکہ پہنچنا مشکل ہے، عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں. ہاں پھر کہنے لگے سب کہو سبحان اللہ. عرش پر پہنچ گئے، کیا دیر لگی؟ سبحان اللہ کہا، عرش پر پہنچ گئے. الحمدللہ کہا، عرش پر پہنچ گئے. اللہ اکبر کہا، عرش پر پہنچ گئے. نماز پڑھ لی، عرش پر پہنچ گئے. قرآن پاک کی تلاوت کر لی، عرش پر پہنچ گئے. دکان سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی، خدا خوفی سے بھری ہوئی. یہ دکان فرش پر نہیں، عرش پر ہے یا رکھنا. آپ اپنے دفتر میں کام کریں، سب سے پہلے رب کو خوش کرنا ہے یار. کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ دین کی برکت سے محنت کروں، آخرت میں تو ہے ہی عزت. اللہ یہاں بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ فلاں حاجی صاحب سے سودا خریدیں، وہ بڑے ایماندار ہیں یا رکھنا. فلاں افسر بڑے ایماندار ہیں یا رکھنا. یہاں بھی اللہ نیک نامی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید یہ سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے. باہر ملک بھی جائیں لیکن وہاں پر بھی اپنے ایمان کی فکر رہے یار. کہاں ضرورت کے لیے کچھ جانا ہوتا ہے، گنجائش تو ہے، لیکن بس اپنے ایمان کی خاص طور پر فکر رکھی جائے یار. کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول ہے. ہمارے پاکستان کا ماحول، یہ ٹوٹا پھوٹا ماحول، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کا ماحول ہے نا. ہمارے ہر شاہ صاحب تو بزرگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، زیادہ باہر جانے کو پسند نہیں فرماتے تھے. فرماتے جو خدا باہر ہے وہ پاکستان میں بھی ہے یا رکھنا. روزی تو رب نے دینی ہے یا رکھنا. لیکن چلو گنجائش ہے. اور کوئی جائے لیکن باہر وہاں پر اپنے ایمان کی فکر رہے دینے والی. چاہے آپ لندن میں رہیں، چاہے امریکہ میں رہیں، ہم سب کے سب مسافر ہیں یار. ساتھ دے رہے وہاں بھی قبرستان موجود ہیں یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بہرحال آپ جہاں بھی ہوں، اللہ ہم سب کو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے تو معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگایا ہے. یہ اللہ کا گھر تعمیر ہے. ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ ڈالا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی ہے سب کی. کہاں ہر نیک عمل کی روح اللہ میاں کو خوش کرنے کا جذبہ، بس یہ روح ہے. دنیاوی نام و نمود اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یار. کہاں
کوئی مصلحت کی وجہ سے کوئی تختی لگا دے گنجائش ہے، لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یار۔ ریا کا معنی دکھلاوا ہوتا ہے، دکھلاوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی فرمائے لگے بندوں کو کیا دکھلانا، جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ہیں ان کو کیا دکھلانا، دکھلائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو ہم باخبر ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آدمی سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ منافقین تھے، منافقین زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر بڑی گہری نظر ہے یار، کہاں ان کا علم بڑا گہرا علم یار، کہاں بندوں کا کیا علم ہے یار، کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے یار، کہاں اے برادر بے نہایت درگ ہے ہر چے بروے میں رسید بروے معیس یار، کہاں کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جہاں پر آپ پہنچے ہیں وہاں ٹھہرے نہیں اور آگے بڑھتے ہیں یار، بس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت سے بعض دفعہ اللہ والے خود ہی سوال کر دیتے ہیں، موقع محل کی مناسبت سے بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں یار، کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو حضرت پوچھنے لگے علم کی کیا تعریف ہے، علم کی کیا تعریف ہے، علم کی کیا تعریف ہے؟ عام طور پر ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ علم کا معنی جاننا ہے، علم کا معنی جاننا یاد رکھا ہے۔ ہمارے طلباء ہیں، مدرسے کو طلباء بھی اور بھی کچھ منطقی کتابوں میں تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، اصول صورت شیء فی العقل، کہ عقل میں کسی چیز کی صورت کا حاصل ہو جانا۔ جیسے میں نے کہا بادشاہی مسجد، تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ آ گیا یا رکھنا، یہ ایک چیز کی صورت ذہن میں آ گئی یا رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں منطقی حضرات اور بھی کچھ تعریفیں کی ہیں، لیکن اللہ والوں کی اپنے اپنے ان کے معیار ہوتے ہیں۔ فرمائے لگے علم کی یہ تعریف نہیں ہے، علم کی فرمائے لگے علم وہ نور ہے جب سینے میں داخل ہو جائے اس پر عمل کیے بغیر چین نہ سکے، بس یہ ہے علم کی تعریف۔ علم وہ نور ہے جب سینے میں داخل ہو جائے اس پر عمل کیے بغیر چین نہ سکے، بس الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اس کی مہربانی سے۔ مجھے سفر لگے رہتے، کوشش کرتا ہوں کہ جہاز کا سفر بھی ہو، نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں الحمدللہ۔ ایک مرتبہ جہاز یہ لندن کی طرف جا رہا، برطانیہ کی طرف جہاز جا رہا، تو
وہ سورج کا پتہ نہیں چل رہا تھا غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. یہ مغرب کی نماز مجھے یاد ہے 3 مرتبہ تو غالباً پڑھی 3 مرتبہ شاید. اب سورج غروب ہو گیا، اب سورج غروب ہو گیا. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل یار، اس کی توفیق سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہ کیا، ایک بس چلتی ہے کیا کہتے ہیں ڈائیو کہتے ہیں ڈائیو، ہاں ملتان سے آ رہا، ملتان سے بس ساتھی نے ٹکٹ لے لی اس کی، تم ملتان سے آ رہا. درمیان میں عصر کا وقت ہو گیا، لیکن بعد میں مجھے پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ یہ روکتے نہیں ہیں نا، تو وہ اب نماز کا وقت ہو گیا. ایک پریشانی لگ جائے نا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ ساہیوال میں ایسے وقت پر پہنچی کہ وہاں عصر کا آخری وقت تھا، تو فوراً اتر کر عصر کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی مغرب کا وقت داخل ہو گیا، تو مغرب کی نماز بھی شروع میں پڑھ لی، اول وقت میں پڑھ لی. اور آئندہ کے لیے توبہ کی کہ آئندہ اس بس میں نہیں بیٹھوں گا، اگر نماز کے اوقات میں نہیں، پھر اور وقت میں کوئی اگر ہو تو چلو الحمدللہ کوئی اگر ہو، لیکن آئے بہر کوشش تو کرنی چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہر کرے. نماز کے اوقات میں نہیں رہو، نماز میں خیال رکھیے. ایسے وقت میں سفر شروع کر لیا جائے کہ نماز کا وقت نہ ہو. کوئی شدید مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ تو خیر ہی ہے، کوئی رہ جائے کوئی اللہ کوئی شدید مجبوری وہ آپ حضرات سفر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بال کوشش کرنی چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا خوش کر لیں بعد میں موقع نہیں ملے گا یار. کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو اللہ میاں فرما رہے ہیں فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. ہاں یہ ہے اللہ کیسا پیارا جملہ ہے کہ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. یار کہاں ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہمیں کب یاد فرماتے ہیں. بس یہاں پر ہم فرش پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو عرش پر اللہ میاں بھی یاد فرما رہے ہیں. یار ہاں اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے کی ہر جگہ ضرورت ہے. یار ہم نے زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، دل میں بھی اللہ میاں کو یاد رکھیں. ہاں اللہ رب الجلال کا مبارک ارشاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اللہ پاک کی ذات کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہی ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان میں سے کوئی ایک کلمہ بار بار پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اعمال نامے کی آدھی ترازو بھر جاتی ہے. الحمدللہ کہیں، اعمال نامے کی پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے. اللہ اکبر کہیں، یہ آسمان اور زمین کی پوری فضا اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے. اعمال نامے کی ترازو کتنی بڑی. بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اعمال نامے کی ترازو کتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان اس میں چھپ جائیں،
لیکن اللہ پاک کے نام کی کتنی بڑی عظمت، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ بڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے، آدمی تنہائی میں اللہ میاں سے لو لگا لے، پھر وہ تنہائی نہیں رہتی، وہ خلوت نہیں رہتی، بلکہ وہ خلوت جلوت میں بدل جاتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہر پر، نور نبوت تو کاغذ پر آ ہی نہیں سکتا، یاد رکھا، وہ تو کاغذ پر آ جائے تو کاغذ جل جائے، برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا نور نبوت وہ نیک صحبت سے نصیب ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ زندگی کے کسی شعبے کے اندر ہوں لیکن نیک ماحول میں رہیں، نیک صحبت میں رہیں، مشاہدے میں ہے آگے میں ہمارے بزرگ بھائی، چاہے یہ ہمارے بچے سکول کالج میں پڑھنے والے بچے، اگر کسی بھی اللہ والے سے تعلق ہے، کسی بھی اللہ والے کے سائے میں ہے، وہ انشاءاللہ ان کی زندگی ان کے چہرے پر خاص قسم کا نور نظر آئے گا، چاہے وہ دفتر میں کیوں نہ ہو، چاہے دکان میں کیوں نہ ہو۔ یاد رکھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو فرمائے لگے ہم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں اپنا بتلا دیتا ہوں، ہمارے دائی جان مرحوم تھے، دائی جان مرحوم میوات پہلی زندگی بالکل اور تھی، یاد رکھنا، بالکل ہی یہ کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے، اس قسم کا کوئی ہے، ان کا اپنا کوئی طور طریقہ تیار تھا، وہ ہندوؤں والے رسم و رواج یاد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے مہربانی فرمائی، بڑے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے کی نیک صحبت نصیب فرما دی۔ بس وہ جو کچھ پہلا جو طور طریقے تھے وہ سب ختم ہو گیا رقم۔ یہ پھر حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دام برکات ملالی حضرت نے خود مجھے بتلایا، فرمانے لگے آپ کے دار جان ذاکر بہت تھے، اللہ اللہ بہت کرتے تھے، پھر زندگی کا رخ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ اللہ نیک یک زمانہ صحبت با اولیاء، میری دادی صاحبہ تھی، ان پر بھی طبیعت کے اوپر بہت نیکی کا اثر الحمدللہ، تہجد کی پابند جماعت، کوئی تبلیغی جماعت آ جاتی بس ان کی دعوت ضرور کرتی الحمدللہ۔ ہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، یا آخر اللہ نے اپنے دین کی محبت کا نور چھپا رکھا ہے، وہی لے کر آتا ہے یار۔ مزید جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھ جائیں یار۔ ہاں میرے حضرت ایک شعر پڑھتے رہتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، اے برادر بے نہایت درگ ہے ہرچے بروے میں رسی بروے معیس، یاد رکھا ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، یاد رکھا ہاں۔ میرے حضرت سے ایک صاحب نے عرض کیا، حضرت سے تعلق والے تھے، حضرت سے تعلق والے ہیں، حضرت نے ان کو اجازت بھی دے رکھی تھی اور خط میں لکھا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دیں جس سے آپ کا قرب بڑھ جائے، اپنے شیخ کا قرب بڑھ جائے، یار کہا کہ آپ کے قرب میں اضافہ ہو جائے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دیں کہ جس سے آپ کے قرب میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے۔ حضرت نے ان کو جواب میں لکھا، اللہ والوں کے عجیب جواب، حضرت فرمائے لگے میرا قرب آپ کو جتنا ملنا تھا وہ مل گیا، یار ہاں کہ میرا قرب آپ کو جتنا ملنا تھا وہ مل گیا، اجازت دے رکھی ہے، سلوک کی ایک انتہا ہوتی وہاں تک پہنچا دیا رقم، میں میرا قرب جتنا ملنا تھا مل گیا، بس اب آپ اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس ہاں اس میں جتنی دوڑ لگا سکتے ہیں لگا لے یار۔ اللہ تعالیٰ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔
یہ کتنی بڑی کمائی کر لی آپ نے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر کیا لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے مواقع میں ایک نیکی کریں اللہ میاں کا قرب مل گیا. یاد رکھنا 100 نیکی کریں گے کتنا یاد رکھنا, اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمارے بزرگ استاد تھے, بادشاہی مسجد میں تھے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر وہ فرانس سے ایک پادری ہے, فرانس سے ایک پادری کچھ وہ ہے اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو حضرت ان کو لے کر ان کا چلو ان کو کچھ اسلام کا عملی نمونہ دکھلائیں. تو وہ ان کو رائبنڈ لے گئے رائبنڈ مرکز میں لے گئے. چلو یہاں پر آ گئے. اسلام کی اصل بہار ایک ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اور الحمدللہ ایک تبدیلی تو ہے نا. چلو کچھ تھوڑی بہت 2-4 افراد میں کوئی عمل میں کمزوری ہو یا رکھنا کسی میرا کروں ایک ہی کمزوری کی وجہ سے یعنی پورے کام پر حرف نہیں لگانا چاہیے. یا رکھنا تھوڑی بہت کمزوری سب میں ہوتی ہے, ہر طبقے میں ہوتی ہے یعنی, لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. یار کہاں نا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہر محکمے میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, چاہے ان کی شہرت کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا جس کا دل خدا سے جڑا ہوا ہوگا. ہاں الحمدللہ, جس کے سامنے اپنی آفت ہوگی. یا رکھنا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو باہر ان کو رائے میں لے گئے بزرگوں نے, وہاں اکرام کیا. ایک ساتھی خدمت مسجد طالب علم خدمت کے لیے لگا دیا. وہ 1 ہفتے تک وہ مشاہدہ کرتا رہا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں. یا رکھنا ایک طالب علم کو باہر ریلوے اسٹیشن کے اوپر لے جا کر یہ کلمے بھی یاد کر لیے, پہلا کلمہ دوسرا کلمہ سب یاد کر لیے, کلمے بھی یاد کر لیے, لیکن ابھی دل سے کلمہ نہیں پڑھا. صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں جب تک دل سے کلمہ نہ پڑھے. یا رکھوں پھر خواب میں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور ان کو فرمایا, ان کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ابھی تک یہ کلمہ یاد کر لیا ہے, لیکن دل سے آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. حالانکہ ان قریب میں خود آ کر کلمہ پڑھنے والا ہوں اور حضور کی نبوت کا ختم نبوت کا اعلان کرنے والا ہوں, تو آپ کیسے نہیں پڑھتے دل سے کلمہ یاد. پھر انہوں نے فوراً دل سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. پھر واپس فرانس میں گئے, پتہ نہیں کتنی مسجدیں پھر اللہ نے ان کی برکت سے بنوائی. دین اسلام برحق ہے. یا کہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. اسلام کی اپنی ایک نورانیت ہے. ایک خاموش انقلاب میرا کرتا رہتا ہوں. ہمارے لاہور شہر کی آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ سے بڑھنے والی. کراچی چلے جائیں 2 کروڑ سے بڑھنے والی, کروڑوں کی آبادی والے شہر ہیں. اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی فیض صحبت سے منور ہونے والے. آپ کے پیارے صحابہ کرام کی تعداد کتنی؟ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی تعداد. شاید ہمارے چبرجی یا آس پاس علاقے کی تعداد بھی زیادہ ہو. یا رکھنا لیکن 1.25 لاکھ صحابہ کیا تھے؟ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے. جو صحابی جہاں تھا روشنی کا ایک مینار, لوگ ان کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر راہ پکڑتے تھے. وہ اگر دکان میں بیٹھے ہیں تو ان کی دکانداری ایسی, ان کی تجارت ایسی کہ لوگ ان کی تجارت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے.